بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں. میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی. الحمدللہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر آؤ بات کریں کہ یہ ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے اس پروگرام کا مقصد یہ رکھا تھا کہ ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں جن ٹاپکس کے اوپر بات کرنے سے عام طور پر ایوائڈ کیا جاتا ہے، جن سے کترایا جاتا ہے، اور جو ہمارے معاشرے کے جن کو کہنا چاہیے کہ بہت اہم سماجی اور معاشرتی مسائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں. تو اسی قسم کا ایک ٹاپک آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور اس ٹاپک کی اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ ایک نہ صرف ہم سے بلکہ جو ہماری آئندہ آنے والی جنریشن، بلکہ ان سے زیادہ جو آئندہ آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے متعلق زیادہ ہے. اور اس کی اس وقت اس لیے بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سروے کر رہی ہے، کنسلٹیشن کر رہی ہے، مشاورت کر رہی ہے لوگوں سے، پیرنٹس سے بالخصوص، کہ وہ اپنی انپٹ دیں تاکہ آگے جو آئندہ آنے والا جو پروگرام ہے اس کو وضع کیا جا سکے اور اس کے اندر لوگوں کی رائے جو ہے وہ شامل کی جا سکے. تو ٹاپک ہے آج کا ہمارا سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے، ریلیشن شپ ایجوکیشن کے حوالے سے. بچے پرائمری میں، سیکنڈری میں ان مضامین کے بارے میں جو کچھ تعلیم حاصل کریں گے اپنی کلاسوں کے اندر، اور اس کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں تو اور اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جائے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ ایک کنسلٹیشن وہ اکٹھی کرے، اور 12 فروری اس کی آخری ایک ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے کہ 12 فروری تک لوگ اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکیں. تو آج کے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جس کے اندر جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، جو گورنمنٹ ہے، جو آفسٹڈ ہے، جو ادارے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس بالخصوص اور باقی جو سماجی ادارے ہیں جو سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی انپٹ دیں اور کس طریقے سے بچوں کو ایک سیف اور سیکیور پلیسز جو ہے وہ مہیا کریں اسکولوں کے اندر، اور ان کو ایک ایسی فاؤنڈیشن فراہم کی جائے کہ جس سے ان کی اپنی جو آگے کی جو باقی جو پروفیشنل لائف ہے، جو ریلیشن شپ کی جو لائف ہے، وہ لائف امپروو ہو سکے. تو اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. ہم چونکہ اس برطانوی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمارے بچے انہی اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، اور یہ جو کنسلٹیشن ہے، اس کنسلٹیشن کا خاص طور پر اس لیے بھی میں تذکرہ کروں کہ وہ اسٹیٹ اسکول ہو یا کوئی فیتھ بیسڈ اسکول ہو، وہ کوئی چرچ کا اسکول ہے، کرسچن مشنری اسکول چلا رہی ہے، یا کوئی اسلامک اسکول ہے، یا کوئی جوئش کمیونٹی کا اسکول ہے، یا انڈیپینڈنٹ اسکولز ہیں یا اکیڈمیز ہیں، تو وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی ایجوکیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر اس کے اندر یہ جو پالیسی اور یہ جو لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور کوئی اس سے علیحدہ نہیں ہوگا. اور یہ ایک اسٹیٹری جس کو کہتے ہیں کہ ایک لازمی نصاب کا حصہ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا، اور 2019 کے آخر میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. تو اب جب کہ یہ وقت موجود ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی انپٹ اس کے اندر دے سکتے ہیں، اور جو سیکس اور ریلیشن شپ ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کو کن چیزوں کو، کن ٹاپکس کو پڑھایا جائے گا، اور اس کے اندر جو ڈسکشن کی جائے گی، اس کے اندر اس کے جو مقاصد ہیں، تو یہ 7 سوالات اس ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کنسلٹیشن موجود ہے. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ 7 سوالات کیا ہیں. اس کے بعد ہم یہ بات چیت کریں گے کہ یہ سیکس ایجوکیشن کس حد تک ہونی چاہیے. پھر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں ایسے پیرنٹس جوائن کریں جو اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ایکسپیرینسز شیئر کریں، کیونکہ امام صاحب یہ جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے یہ میرا اپنا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو مشکل ترین جو ٹاپکس ہیں ہمارے، خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کے اندر، ان میں سے ایک معاملہ ہے کہ جس میں بچوں کو بلوغت کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں،
وہ کہاں ان کی تربیت دی جاتی ہے؟ مسجد میں، گھر کے اندر، والد یا والدہ یا کوئی بڑا بھائی، یا اسکول کے اندر، یا وہ اپنے دوست احباب سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اسی سیکھنے کے عمل کے اندر وہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ بہت سارے مختلف رجحانات اس کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کی کیا اس کے اندر انپٹ ہے؟ جی بالکل. اصل میں ابراہیم بات اس طرح سے ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک تھوڑا سا ایک المیہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. جو حالات حاضرہ ہے ان پہ ہماری نظر نہیں ہوتی. بڑی اچھی نظر ہوتی ہے حالات حاضرہ پہ، لیکن وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے حالات حاضرہ پہ نظر ہوتی ہے. ہم وہاں کی جو چینلز ہیں ان کو سن رہے ہوتے ہیں، اسی کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اس کا ہمارے ساتھ کوئی اتنا خاص طور پہ لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا رول جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ یہاں اس سوسائٹی کے اندر کیا چل رہا ہے. بہت سارے پیرنٹس سے میں نے اس حوالے سے بات کی تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایس آر ای ہے کیا، جو ہے وہ اس کی یا اس کے حوالے سے کوئی قانون بننے جا بھی رہا ہے یا نہیں. جبکہ یہ نیشنل میڈیا پہ اس حوالے سے ڈیبیٹس بھی ہوئی ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہیں، دونوں نظریات سامنے آئے. کچھ پیرنٹس ایسے بھی تھے، کچھ جو ہے وہ جن کو آپ کہہ لیجئے اسکالرز کہہ لیجئے، دانشور حضرات کہہ لیجئے، کوئی ایسے بھی تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے یہ ضروری ہے. اچھا پہلے بھی یہ چل رہی تھی. اب جو اصل میں ایک مین پرابلم یا مین ایشو جو جس کی وجہ سے اب ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پرائمری ایک آپ کا بچہ جو ہے وہ 4-5 سال کا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اس کی وہ کہتے ہیں کہ ایج کے مطابق اسے جو ہے وہ سیکس اور ریلیشن شپ کے حوالے سے تعلیم دیا جائے گا. اب اس وجہ سے جو ہے وہ مزید اس ڈیبیٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے کہ کیا یار 4 سال کے بچے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح کے ریلیشن شپ آپ نے رکھنے اور کس طرح کے نہیں رکھنے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں. اچھا اب اس کے اندر جو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ جب قانون بن جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، پہلے اس حوالے سے انفارمیشن نہیں حاصل کرتے، کوئی بات چیت نہیں کرتے، اور بعد کے اندر پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، جبکہ جب وقت تھا کچھ کرنے کا، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب دیکھیں ناظرین، اسی حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے ہم اسی حوالے سے بات چیت کریں، اور ہمیں کچھ جو ماہرین جو ہے وہ بھی جوائن کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اور امام صاحب جو دیکھیں، جو اس کو اگر دو حصوں میں یہ جو کنسلٹیشن ہے یہ 2 حصوں کے اندر انہوں نے تقسیم کی ہے. ایک وہ کہہ رہے ہیں RE ریلیشن شپ ایجوکیشن جو ہے، اور ایک کہا ہے SRE سیکس اینڈ ریلیشن شپ ایجوکیشن. تو یہ جو کنسلٹیشن ہے یہ گورنمنٹ کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے اندر وہ ریلیشن شپ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سیکس اینڈ ریلیشن شپ ایجوکیشن جو ہے وہ دوسرے فیز کے اندر سیکنڈری ایجوکیشن کے اندر وہ یہ دینا چاہتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا انہوں نے دونوں چیزوں کو فرق کیا ہے اس کے اندر. اچھا یہ تو ہے، اس پہ چونکہ وہ پوائنٹس بھی ہیں، جو کویسچنز بھی ہیں، وہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں گے، لیکن ہمارے ناظرین بھی یہ بتا سکتے ہیں، آپ بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ جو بھی ایجوکیشن ہے، چاہے وہ سیکس ایجوکیشن ہے یا سیکس اینڈ ریلیشن شپ ایجوکیشن ہے یا صرف ریلیشن شپ ایجوکیشن ہے، اس میں زیادہ کردار کس کا بنتا ہے؟ جب وقت گورنمنٹ جو ہے وہ یہ فیل کرتی ہے کہ اس ایجوکیشن کی ضرورت ہے بچوں کو، فار ایگزامپل فار اینی ریزن، اب وہ اسکولز اور ٹیچرز کو اس کے اندر انوالو کریں وہ زیادہ بہتر ہے، یا پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں اور وہ اپنے بچوں کو آگے جو ہے وہ اس حوالے سے بتائیں، وہ زیادہ بہتر ہے؟ جی اچھا، اسی سلسلے میں ہماری آج یہ کوشش ہوگی کہ ہم کچھ اس طریقے کے لوگوں سے بھی بات چیت کریں کہ جو کمیونٹی کے اندر انگیجڈ ہیں اور خود بھی پیرنٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خاص طور پہ آج کا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ اپنی انپٹ دینا چاہتے ہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے مقصود انور صاحب نے، لوٹن سے آپ کا تعلق ہے اور ایک سوشل ورکر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ میں اس حوالے سے اس ٹاپک کے اوپر کچھ انہوں نے اپنی اسٹڈی بھی کی ہے، اس کے ساتھ میں کچھ ورکشاپ جو ہیں وہ بھی منعقد کی ہیں. تو مقصود انور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کنسلٹیشن کیا ہے اور کیوں خاص طور پر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اس کی کیا اہمیت بڑھتی ہے؟ یہ کنسلٹیشن جو ہے نا، یہ ابھی گورنمنٹ نے دسمبر میں کھولی تھی اور یہ جنوری 2018 12 تاریخ تک میں چلے گی. یہ جو کنسلٹیشن جو ہے نا 12 تاریخ کو ختم ہو جائے گی،
اور یہ سیکس اینڈ ریلیشنشپ ایجوکیشن جو ہمارے بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا جائے گا، یہ امپیکٹ ستمبر 2019 میں افیکٹ کرے گا ہمارے بچوں کو. تو گورنمنٹ نے ہمیں چانس دیا ہے کہ اس کو کنسلٹیشن کو وہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں کہ یہ چیزیں جو ہم سکھانا چاہتے ہیں اس میں کیا کر سکتے ہو آپ، کیا آپ چینجز لے کے آنا چاہتے ہیں. ایٹ دا مومنٹ ہم جو بچے ہمارے ہیں اسکولوں میں، ان کو ہم جب یہ سیکشل اور ریلیشن شپ ایجوکیشن دی جاتی ہے ان کو ہم پل آؤٹ کر سکتے ہیں کلاسز سے، لیکن یہ کمپلسری ہو جائے گا 2019 سے. پھر ہم یہ بچوں کو ہم نکال نہیں سکیں گے کلاسوں سے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کنسلٹیشن میں حصہ لیں اور کوشش کریں کہ اس کو نہ چینج کیا جائے کسی طرح. صحیح ہے. اور اس کے حوالے سے جیسے آپ یہ ورکشاپس کا بھی ایک سلسلہ ہے، اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جن سے مسلم کمیونٹی اس کے اندر جو ہے، یعنی اس کے اندر صرف مسلم سے نہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سارے نان مسلمز وہ بھی اس حوالے سے اپنے جو ان کے تحفظات ہیں ان کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو ان کو آپ اور کیا مشورہ دیں گے یا وہ کیا اقدامات جو ہے وہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں؟ یہ نا ہمیں سب پیرنٹس کو نا افیکٹ کرے گا. یہ تو آپ یہ سوسائٹی کو دیکھو، یہ ویری سیکشلائزڈ ہے اور پورنوگرافی جو ہے وہ سارے عام ہوئی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو یہ چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا ماں باپ کو سکھانی چاہیے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسکولوں میں نہیں سکھائی جانی چاہیے. ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو کسی طرح چینج کر لیں اور جو سکھایا بھی جائے نا وہ چیزیں جو ہے ریسپیکٹ ہے، کائنڈنیس ہے، جو ریلیشن شپ ہیٹروسیکسول ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں ان کو بچوں کو بتایا جائے. یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے اور ٹرانسجینڈر چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اور دوسرے بچے بھی جو ہے نا اس چیزوں کو اوپنلی اسکولوں میں سکھایا جائے. صحیح ہے. تو اس حوالے سے آپ جو ورکشاپس وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کیا رسپانس کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے جو لوکل کمیونٹی ہے ان کے اندر اس حوالے سے آپ کیا رسپانس دیکھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں اس کے ویلیو کو سمجھیں یا وہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر؟ نہیں، ہمارے جو لوگ آئے تھے نیرلی 150 لوگ آئے تھے، اس میں لیڈیز بھی تھے، جینٹس بھی تھے، اور الحمدللہ اچھا رسپانس تھا اور لوگوں نے سنا ہے اور بہت ساری کویسچنز بھی انہوں نے پوچھی ہیں اور انہوں نے یہ جو ہے نا یہ افیکٹ کر رہا ہے اور بہت لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم چانسز ہے کہ گورنمنٹ ہمیں نہیں سنے گی یہ جن جو ہے نا، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے. جب تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اور یہ اسلام ہمیں سکھاتا بھی ہے کہ کوشش کریں، تو آگے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو چیزیں چینج ہوں گی یا نہ ہوں گی، لیکن ہماری تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں چینج کرنا چاہیے. اور یہ جو ایجوکیشنل ورک شاپس ہیں یہ الحمدللہ پورا آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہ جو 7 کویسچنز ہیں اس کو کیسے فل اپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی لینگویج میں کریں کہ کوئی دوسری اس کو کاپی اینڈ پیسٹ نہ کریں، اپنے الفاظ استعمال کریں، اپنے الفاظ یوز کریں. صحیح. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور ایک کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہی چیز ہے، یہ کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ہر بندہ اپنے طور پہ کوشش کرے. اچھا، ایک چیز ہم یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کل جمعہ ہے، جمعہ کے موقع پر ہمارے مساجد انتظامیہ اور امام صاحبان اگر وہ اس ٹاپک پہ بات کریں اور اس کے سارے پہلوؤں پہ بات کریں تو یہ ایک بہت مین جو ہے نا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اور وہاں پہ مطلب تھاؤزنڈز آف مسلمز جو ہے نا وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اب وہ اگر جو ہے ہر مسجد کے اندر بھی کئی ایسی مساجد ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نمازی ہوتے ہیں، ان میں سے اگر ہر مسجد سے بھی 10 50 100 بندے بھی وہ اس کو ماشاءاللہ اب لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو وہ اپنے اس کو مین چیز ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھنا، جو لانگ ٹرم اس کا جو افیکٹ ہے اس کو سمجھنا. اگر اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو اس میں 10-15 منٹ لگا کے اگر وہ یہ اپنی اس حوالے سے جو ہے وہ رائے دیتے ہیں اس ویب سائٹ پہ جا کے، تو یہ یقیناً آگے ہمارے لیے ہی اپنی جنریشنز کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہے. جی بالکل. اچھا امام صاحب دیکھیں، بات اصل میں اس لیے اہم ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اور فریڈم آف اوپینین ہے، آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے.
جو بھی لاز بنائے جاتے ہیں وہ ایک جو میجورٹی ہے اس کی ایک کنسلٹیشن کے ساتھ بنائے جاتے ہیں نا, اور جو بھی کوئی قانون ہوگا وہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوگا اور سب کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا. تو وہ خواہ ایک مسلمان کا بچہ ہو یا ایک کرسچن کا بچہ ہو یا ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہو جس کے پیرنٹس جو ہیں وہ کسی فیتھ کے اوپر بلیو نہیں کرتے, سب کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا, بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ انگیج ہوں گے. بالکل, یہ ہم بات چیت بھی جاری رکھتے ہیں چونکہ اس کے اندر آؤ بات کریں میں ہمارے ناظرین بھی شامل ہوتے ہیں, تو ایک کالر ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی, بات یہ ہے جی کہ اسکولوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ہر جانور نر کو مادہ مل جاتی ہے, ہر مادہ کو نر مل جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, جاب کرتا ہے اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے, جانوروں کے لیے بھی اپنے بال بچے کی ذمہ داریاں پورے کرنے جب قابل ہو جائے تو پھر شادی کر لے. اوکے جی, خدا حافظ. جی, بہت اچھی بات ہے. اصل میں دیکھیں ہم جو آج کے جو ٹاپک ہے نا اس کے اندر جس طریقے سے ہم نے کہا کہ اس وقت اس کی ضرورت اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ جو ایک کنسلٹیشن کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے, ایک ٹائم فریم ہے, 12 فروری کو یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ کلوز ہوگی, تو گورنمنٹ اور بہت ساری کنسلٹیشن بھی کر رہی ہوتی ہے. اس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے بہت ساری کنسلٹیشن جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اچھا, مگر یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو عام طور پر کہ جو ہماری جو مسلم جو فیملیز ہیں ان کے لیے کنسرن کا باعث بنتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے اپنے ریلیجیس بلیف بھی ہیں, اس میں آپ کے جو ایک سوشل کلچرل جو اپ برنگنگ ہماری آپ کی جو ہوئی ہوئی ہے اس سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس سے میچ نہیں کرتی ہیں, جو اس کے متصادم ہوتی ہیں, اپوزٹ ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم بعد میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیونکہ یہ کورس کا حصہ تو بن گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایجوکیشن تو دی جائے گی بچوں کو, مگر اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا, بچوں کو پڑھایا کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ بچوں کو کس عمر میں کیا چیز پڑھائی جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے جو کویسچنز ہیں امام صاحب, اگر ہم کویسچنز کے اوپر بات چیت کریں, میں پہلا کویسچن آپ کو بتاتا ہوں اور تاکہ ہمارے ناظرین بھی یہ دیکھیں, اور اس کے بعد تھوڑے سے ہم یہ بھی چاہیں گے کچھ ایسے جو ناظرین ہیں خاص طور پر جو پیرنٹس ہیں, جو گرینڈ پیرنٹس بن چکے ہیں, وہ اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کریں باقی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ساتھ, کہ جب ایک بلوغت کی ایک میچورٹی کی جو ایج ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک بچے کی, ایک بچی کی, لڑکے کی, لڑکی کی, تو اس کو کس طریقے سے یہ جو باڈی کی جو چینجز ہوتی ہیں اور اس طریقے سے جو گروتھ کا جو ایک عمل ہوتا ہے اس میں کس طریقے سے بچوں کو ٹرین کیا گیا اور کس طریقے سے آپ نے کچھ سٹیپس لیے. اور نہیں اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ تو ایک مطلب ایک ہر بندے کا ایک پرسنل وہ کرتے ہیں طریقہ کار. اس میں اگر مزید اس حوالے سے ہمارے ناظرین اپنی رائے دیں کہ جو اس سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایج سے بچوں کو جو ہے وہ یہ ایجوکیشن پہلی بات ہے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے اسکولز کے اندر, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دینی چاہیے تو کون سی ایج میں دینی چاہیے, 4-5 سال سے ہی دینا شروع کر دینا چاہیے یا پھر جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر شروع کرنی چاہیے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ناظرین کرام آپ شامل کر سکتے ہیں. اس کو اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں نا جی, تو اچھا کبھی کبھار ہمارے ذہن میں بہت سارے ہم پہلے سے اپنے ایک آئیڈیاز جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں. تو پہلا جو کویشچن ہے وہ بہت اہم ہے, اور مجھے یہ جو اوور آل جو کنسلٹیشن ایک اس لحاظ سے اچھی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کے اپنے لحاظ سے اچھے آنسرز دیں تو ایک اچھا جو ہے نا وہ سلیبس مرتب ہو سکتا ہے. اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے جی, پرائمری اسکولز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو ریلیشن شپ ایجوکیشن ہے اس میں کیا 3 اہم چیزیں ہونی چاہیے, وہ ریلیشن شپ ایجوکیشن کن 3 اہم چیزوں کے اوپر مبنی ہونی چاہیے. صحیح ہے. اچھا, پرائمری اسکول کے بچوں کو اگر آپ یہ بتانا شروع کر دیں, فیملی کا کانسیپٹ دینا شروع کریں, ٹھیک ہے, پرائمری اسکول کا بچہ, اب آپ پرائمری اسکول جو ہے وہ شروع کر رہا ہے, ایک بچہ 5 سال سے شروع کر رہا ہے اور وہ جائے گا کوئی 12 سال کی ایج تک, ٹھیک ہے, وہ اس ایج تک. اگر آپ فیملی کا کانسیپٹ دے رہے ہیں, صحیح ہے, ماں ہے, باپ ہے, بچے ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز ہیں, ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ایک دینا چاہیے یہاں اسی ایج کے اندر, ٹھیک ہے, رسپانسبلٹیز کا کانسیپٹ. پھر جو رشتہ داریاں ہیں اس کا کانسیپٹ, جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, نانا دادی ماما چاچے, ٹھیک ہے, انکل آنٹ, یہ ریلیشن شپ جو
بچوں کی ہوتی ہے اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ، یہ کانسیپٹ ایک دینا چاہیے اور اس کے اثرات اور اس کے فوائد جو ہیں وہ بتانے چاہیے. صحیح. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرج ہے ٹھیک ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی کوئی بات چیت ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے بچوں کو کچھ سکھانا چاہیے اسی ایج گروپ کے اندر، یہیں سے ان کو اگر ڈیولپ کرنا شروع کیا جائے. یہ میری اپنی ایک رائے ہے، جو تاکہ اس کے اندر ایک کوئی بہت ایکسپلیسٹ کوئی مٹیریل نہیں ہوگا، یقینی سی باتیں، مگر یہ کہ اہم چیزیں، اہم باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو ناظرین ہم اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کرتے رہیں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ جو پرائمری کے بچے ہیں انہی سے جو ہے وہ سیکس اینڈ ریلیشن شپ ایجوکیشن اس کا آغاز کر دیا جائے. ایک 4-5 سال کے بچے کے لیے بھی اس ایجوکیشن کو نہ صرف یہ کہ متعارف کرایا جائے بلکہ کمپلسری کر دیا جائے. اس کو لے کر بہت سارے لوگوں نے نیشنل میڈیا پہ بھی، جن کا مطلب دیگر مذاہب سے بھی تعلق ہے یا پھر جن کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے اس پہ یہی کہا کہ یہ ایک طرح سے جو اسٹیٹ ہے یہ ورسز پیرنٹس آ گیا، ایک مقابلہ کی صورتحال ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کس ایج کے اندر پہلے ہونی چاہیے ایجوکیشن؟ نہیں، اگر ہونی چاہیے تو کس ایج کے اندر ہونی چاہیے؟ یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن بات کیجیے. امام صاحب میں پوچھنا سی کہ جیسے بکرا صدقہ نیاز دینا ہے، یہ میں پوچھنے سے کہ آپ کا کوئی بندوبست ہے یا دینے کے لیے؟ چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. یہ ویسے کل جو ہے نا اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم جو پروگرام جستجو ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس طرح کے جو ہے نا وہ سوالات ان کو لیا کرتے ہیں، شامل کیا کرتے ہیں. آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنی چاہتی ہوں کہ کافی ٹائم ہو گیا، ہمارے بچے تو بڑے جوان ہو گئے نا. صحیح ہے. 20-25 سال ہو گئے نا. اس تو پہلے جو اسکول والے نے لیٹر دیا تھا جب میرا بیٹا چھوٹے تھے تو انہیں کہا کہ ان کے 6-7 سال کا انہی عمر کا ہوئے گا. انہوں نے بولا تھا کہ یہ ہم ان کو 4 بچے لے کر نا بھائی ان کو بتانا ہے ان کی باڈی کے بارے میں، ان کو باڈی کیسی چینج ہونی ہے. کہ میں نے سین نہیں پھینکی ہے، میں نے کہا تھا کہ ہم خود ان کو بتا دیں گے. صحیح ہے. جیسے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ والدین کو خود بتانا چاہیے یا اسکول کو بتانا چاہیے؟ والدین کو بتانا چاہیے. آہستہ آہستہ بچے جو میں ان کو بولا تھا کہ بچے جب 15-16 سال کے ان کے باڈی ان کی چینج ہوئے گی تو ان کو خود پتہ چل جائے گا. تو میں نے ایسے پسند کرنے تو ہم لوگوں نے سہنے سے کر دیے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اسکول میں چھوٹے بچوں کو ایسے نہیں دسنا چاہیے. وہ جب 14-15 سال کے ہوں جن ان کو خود پتہ چل جاتا. پیرنٹس سے بھی، ماں باپ بھی ہے، دوست بھی ہے، پیرنٹس خود بتا سکتے. وہ ایسے بچے بھی ایسے محسوس نہیں کرتے جب پیرنٹس بھی بات کرن. صحیح ہے. یہ بات ہے کہ بچوں کے جو اسکول دسیا جائے تو ہمیں انہوں نے یہ ہونی چاہیے جسے 16-17 سال کے تھوڑے وہ سمجھنے. ان کی باڈی اپنی نہ کہ خود پتہ ہونا چاہیے. جب پھر اس کے بعد جب ٹیچر بات کرن تو ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے. تو یہ چھوٹی عمر میں تو میں نہیں پسند کرتی. تو مجھے پہلی دفعہ میں فون کیا اور مجھے بولا اور نہیں آتا. نہیں تو موسٹ ویلکم. تو آئندہ بھی اسی طرح شامل ہوا کرو. تو بڑی اچھی اپنی رائے نے اظہار بھی کیتا ہے. تو چلو تو اس حوالے نے گل کی ہے. تو دوسرا تو پوچھا ہے نا بکرے نا وہ بھی تو مشورہ دینے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ ہیں کالر؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجیے. ٹاپک آپ نے جو رکھا ہوا ہے بچوں کے بارے میں، پہلی بات تو میری یہ ہے کیا حدیث اور قرآن سے ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ ہم مسلمان یہ ڈسکس کریں؟ دوسری بات یہ ہے میری کہ مسلمان مائیں باپ ساری فیملی نانی نانا یہ سارا پارٹ آف فیملی ہوتا ہے. ایک
نیٹ ورک، ان سب کا فرض ہے بچوں کا خیال رکھنا. اور بچوں بیکاز مسلمان لوگ جو ہیں جیسے انہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے نا، ایسی کرنی چاہیے اکارڈنگ ٹو اسلام. ویسٹرن ورلڈ پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ مائیں اپنے بچے چھوڑ کر ہالیڈے پر چلی جاتی ہیں. اپنے بچوں کا چلیں میری بہن، چلیں آپ کی اپنی رائے ہے. آپ کی جو رائے ہے بالکل ہے. اصل میں ایک نیکسٹ کالر پہ جانے سے پہلے امام صاحب، جو ابھی جو پرابلم ہے نا، وہ پرابلم یہ ہے، جو ایشو ہے، جو پرابلم تو نہیں کہوں گا میں، جو ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ ایجوکیشن کمپلسری ہو گئی ہے دسمبر 2019 سے. وہ خاص طور پہ وہ کالرز جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دسمبر 2019 سے پرائمری اسکولز کے جو بچے ہیں ان کو ریلیشن شپ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک نیا سبجیکٹ جو ہے وہ ان کی کلاس کے اندر ان کو پڑھایا جائے گا، اور ہم اسی کے حوالے سے اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے اندر کیا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اپنی رائے گورنمنٹ کو دیں. ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ایک پورا فارم موجود ہے کہ جو 7 کویسچن انہوں نے پوچھے، آپ جو سمجھتے ہیں وہ کویسچنز وہاں پر ان کو آنسر دیں، تاکہ ہماری آواز جو ہے، ہماری جو رائے ہے وہ حکومت تک پہنچے، حکومتی اداروں تک پہنچے، اور جو نئی پالیسیاں، جو نیا نصاب جو بننے کے لیے جا رہا ہے. دیکھیں پڑھانا تو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، قانون بن گیا ہے، یہ پڑھانا تو ہے. اب اس کے اندر وہ کیا پڑھائیں گے، اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ ہماری رائے جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پرائمری کے بچے ہیں، ان پرائمری کے، یہ میری اپنی رائے ہے کہ پرائمری کے بچوں کو فیملی کے بارے میں پڑھانا چاہیے، پیرنٹس کے بارے میں پڑھانا چاہیے، ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھانا چاہیے، جو ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس کے بارے میں پڑھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ایک فرینڈشپ کا جو تصور ہوتا ہے، دوست جو ہوتا ہے، دوست کے بارے میں ایک جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ دینا چاہیے. ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ بات چیت. پھر جو میرج ہے، جو پیرنٹس ہیں وہ ان کی جو میرج ہے اس کے میرج کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں بتانی چاہیے. تو ناظرین انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے ہم بات چیت کرتے رہیں گے، کچھ کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بات کیجیے. السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے کالر ہماری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، بات کیجیے. جی میں برمنگھم سے کر رہی ہوں ٹیلی فون. جی کرو گل سنی، آواز آنی پی ہے، ٹی وی پر نہ سنو، فون پر سنو. جی میں یہ مولانا صاحب کہہ رہی ہوں کہ جو ہاں نہیں میں ٹی وی بند کر دیتی، آواز اس کی بند کر دیتی، ٹی وی کی میرے پتہ نہیں چلے گا نہ آپ کو نہ مجھے. یہ بات جو آپ نے آج ٹاپک رکھا ہوا ہے، ٹاپک بہت اچھا ہے، لیکن جو مائیں ہماری ہے نا وہ سمجھتی ہمارے بچوں کو کوئی پتہ نہیں. 2-3 سال کا بچہ خود ان کو بتاتی ہے میرے پیٹ میں بیبی ہے، یہ ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا ایسی باتیں پڑھاتے ہیں بچوں کو، جب سکول میں نہ کوئی ایجوکیشن لے. یہ لوگوں کو خود عقل چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ بچہ جب بات کرتا ہے اس کو کلمہ سکھاؤ، اس کو السلام علیکم سلاؤ، اس کو کسی بڑے چھوٹے کی تمیز سکھاؤ. وہ نہیں، بس گانا لگا تو ڈانس سکھا دیتے ہیں. اور بہت بھی میرا بچہ ڈانس کر سکتا ہے، میرا بچہ ٹاپا نہیں کھاتا ہے جی پیزا کھاتا ہے. تو یہ ایسے ٹاپک اسکولوں میں آتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف کیا ہوتی ہے ہم لوگوں کو. صحیح ہے آپ کی یہ ایک اپنی جو ہے نا وہ آپ کی ایک رائے ہے اس پہ، اسی حوالے سے ہم دوسرے بھی ناظرین وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا ایشو ہے اس حوالے سے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسکول کے اندر؟ حرج یہ ہے بیٹا کہ میرے پاس آتے ہیں بچے سپارہ پڑھنے، وہ مجھے خود بتاتے ہیں کہ اسکول میں یہ بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں. ان کو سب پتا ہے کہ کیسے بچہ آتا ہے، کیسے جاتا ہے، کیسے. میں کہ مجھے نہیں پتا، میرے سے بچے کوئی نہیں. وہ لڑکیوں ایسے باتیں کرتی ہے کہ میں شرم مجھے آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ پڑھی لکھی ہے. 7 سال سے تو بتا دیتے ہیں یہ لوگ سب کچھ ان کو. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فائدے مند ہے یا مطلب یا اس کا کوئی فائدے کے بجائے جو ہے نا مطلب اس کا کوئی اس ایج کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کی اپنی رائے کیا؟ السلام علیکم. جی اچھا جی وعلیکم السلام. جی یہ ابراہیم جی بھائی صاحب ہیں؟ جی میں موجود ہوں، بات کیجیے. بسم اللہ. جی آپ لائیو ہیں، بات کیجیے.
جی ہمیں ان کا پرسنل نمبر چاہیے ابراہیم جمال صاحب کا. اچھا آپ ابھی آج اس پروگرام کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے, کچھ اپنی رائے دیں گے؟ نہیں مجھے آپ کا نمبر چاہیے پرسنل. اچھا آپ پروڈیوسر صاحب کو اپنا نمبر جو ہے وہ چھوڑ دیں انشاءاللہ, تو آپ سے کوئی کانٹیکٹ کر لے گا. جی امام صاحب یہ جو ٹاپک ہے نا اس کے مختلف پہلو ہیں, اور جو ہم نے جو پہلا ایک جو پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کیا ہے, اسی کے حوالے سے اگر میں اس کو کنٹینیو کروں کہ یہ جو پہلا کویشچن تھا, پہلے کے بعد جو دوسرا کویشچن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی جو کویشچن ہے اسی کو ریپیٹ کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے اور ریلیشن شپ ایجوکیشن ہے یہ سیکنڈری اسکول میں جب پڑھائی جا رہی ہے تو اس کے اندر کون سے 3 اہم ٹاپکس جو ہے نا وہ ڈسکس ہونے چاہیے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو پازیٹیولی دیکھیں اور کنسٹرکٹیولی دیکھیں, یہ پڑھانا تو ہے نا, یہ تو بات طے ہو گیا, یہاں ہم رہتے ہیں, اس قانون کی ہمیں پاسداری کرنی ہے, اور تو اب ہم کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون سے 3 اہم چیزیں ہیں کہ جو سیکنڈری اسکول میں اس جو سیکس اینڈ ریلیشن شپ ایجوکیشن کے نصاب کے اندر ہونی چاہیے 3 مضامین, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں اس کے اندر دیکھیں بات یہ جس طرح ہماری کالر ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے, اور اس حوالے سے جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے سکھانا ہے, جو وہ سکھا رہے ہیں وہ بھی ایک اس کی ایک اپنی پہلو ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر والدین کا رول جو ہے وہ بھی بیچ میں شامل ہونا چاہیے. اچھا اس میں اب آپ والدین کو بالکل نکال دیں اور کہیں جی یہ کمپلسری ہے جو ہم چاہیں, بلکہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کچھ سکولز کے اندر, ایک رپورٹ کے مطابق یا ایک صاحب ہیں جو اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور کافی عرصے سے اس کے لیے جو ہے وہ کمپین بھی کر رہے ہیں, انہوں نے یہ یہاں تک بتایا کہ ایک سکول کے اندر یہ بھی ہوا کہ جو سکول کے جو ٹیچرز تھے ان کو یہ گائیڈ لائن دی گئی کہ جب پیرنٹس آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہم یہ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, تو ان کو ساری ڈیٹیل نہ بتائیں, ساری وہ ویڈیوز جو پکچرز اور یہ وہ ساری ڈیٹیل نہ بتائیں, بس مین باتیں بتا دیں, کیونکہ اگر آپ ساری ڈیٹیل بتائیں گے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ یہ کچھ دیکھیں اور یہ کچھ جو ہے وہ سیکھیں. اچھا اب یہ وہ چیز ہے, ایشو یہاں پہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کیا سکھانے جا رہے ہیں کیا نہیں سکھانے جا رہے, بات یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کو بالکل سائڈ پہ کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ پیرنٹس سے زیادہ بچوں کے ہمدرد ہیں, تو یہ یہاں پہ ایشو ہے. اگر بچوں کا ایشو ہے بالکل ان کے تحفظ کے لیے وہ تمام تر اقدامات کرنے چاہیے جن کی ضرورت ہے, مگر اس کے اندر پیرنٹس جو ہے ان کی مشاورت وہ بھی شامل ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ نا دیکھیں کہ اب مطلب ایک بچہ اور بچی جو ہے, بیٹا اور بیٹی جو اولاد ہے, اس کا سب سے زیادہ اگر کسی نے انٹرسٹ مد نظر رکھنا ہے تو وہ اس کے پیرنٹس ہیں. صحیح ہے. مطلب ٹیچر جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک حد تک جو ہے وہ اس کی جو لائف ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, صحیح, مگر ٹیچر کوئی سیکریفائس نہیں کر رہا ہوتا بچے کے لیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جو سیکریفائس کر رہا ہوتا ہے, جو اس کی مطلب اپنی جو دکھ سکھ ہے سارا, تو وہ تو پیرنٹس ہی ہوتا ہے نا, تو ریسپانسبلٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ تو پیرنٹس کے اپنے شولڈر کے اوپر ہوتی ہے. اور پھر ٹیچرز بھی نہیں ابراہیم بھائی, اس کے اندر ٹیچرز تو بیچارے ایک طرح کے جو ہے نا ان کی تو ایک جاب ہے, ان کی مجبوری ہے وہ چلتے. اب وہ بیوروکریٹ کوئی کہیں پہ جو بیٹھا ہے اس نے سوچا ہے کہ جی یہ جو ہے نا وہ بچوں کو سکھانا چاہیے. اب بچوں کے اندر بھی ڈفرینٹ ہے, ان کی مطلب ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مختلف ہے, ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے, ان کی ٹھیک ہے کچھ بچوں کو جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہیں یہ چیزیں, جس طرح ہماری بہن بتا رہی تھی, بہت ساروں کو معلوم ہو جاتی ہوں گی. کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کی آن لائن ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتے ہیں, وہ ان کو ان چیزوں سے ایکسپوز نہیں ہونے دیتے, وہ ایک پوری محنت کرتے ہیں. اچھا جو آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں نا, یہ تقریباً یہ 7 سوال پورے ہو جاتے ہیں اس کے اندر. صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا سوال جو تھا وہ یہ کہ جو چھوٹے بچے ہیں, پرائمری کے جو بچے ہیں, ان کو کیا 3 چیزیں پڑھائی جائیں. صحیح ہے. اس کے اندر 2 چیزوں سے تو میں آپ کا اتفاق ہے میرا. تیسری چیز آپ ذکر کر رہے ہیں نا, بار بار آپ نے اس کا وہ تھوڑا مینشن کیا ہے, اس سے جو ہے نا وہ اتفاق نہیں ہے. کون سی چیز سے اتفاق؟ وہ جو آپ وہ میرج کا کہہ رہے ہیں نا, اب 10-12 سال کا بچہ, یا مطلب وہ 10-12 سال تو وہ کیا یعنی 4-5 سال سے 5-6 سال سے شروع ہو جانی ہے جو پرائمری اس کی ایجوکیشن. اب اس کے اندر اس کو وہ میرج کے حوالے سے بتا رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس کی جو ہے نا وہ کوئی ضرورت ہے اس ایج کے اندر. بالکل صحیح ہے, آپ کا خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے جو 100 ناظرین ہوں گے, 100 میں سے 50 کا خیال ہوگا کہ ہو سکتا ہے, تو 50 کا خیال ہوگا نہیں جی اس سے اہم چیز یہ والی کوئی اور تیسری چیز ہے. تو بالکل بہت اچھی سی بات ہے. اس میں جتنی زیادہ ورائٹی ہو تو یہ ورائٹی جو ہے, یہ رائے جو ہے یہ کم از کم ہماری آگے تک جانی چاہیے, بجائے اس کے
بجائے اس کے کہ اگر ہم کوئی کنسلٹیشن نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ وہ ہوموسیکشولیٹی, ٹھیک ہے, LGBT, ٹھیک ہے, جو ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ, پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو سیف سیکس ہے اس کے حوالے سے بات چیت, پھر اس طریقے کی یہ جو چیزیں ہیں, یہ چیزیں اگر آپ بچوں کو اس ایج سے دینا شروع کر دیں گے کہ کوئی بھی دو جو ہے وہ ایک مل کر ایک فیملی بنا سکتے ہیں, تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا. تو اس لیے زیادہ اچھا یہ کہ جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں نصاب کے اندر بچوں کی ہونا چاہیے, تو اس حوالے سے آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے دیں, بتائیں ان کو. اور تو یہ 2 سوال تو یہ ان کے جو ہے نا وہ ہو گئے. جو تیسرا سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آن لائن جو آپ نے بات کی نا, آن لائن ایکسیس جو ہے, جو آن لائن ریلیشن شپ ہے, اس کو سیف کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. اس سیف آن لائن ریلیشن شپ جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک یہ تجویز مانگی ہے کہ یہ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ جس وقت آپ آن لائن جاتے ہیں تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ کے پاس جو ہے نا اور ویب سائٹس ہیں, گیمز ہیں. اچھا, اب سارے گیمز بھی جو ہیں وہ انٹریکٹیو ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہاں سے پلے کر رہے ہیں, کوئی تو دوسرا ہے وہاں سے اس کا ایک اپنا کوئی ایک فرضی, سب کے فرضی نام ہوتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, اس نے اپنی ایک ایج بتائی ہوئی ہے, اسی طریقے سے اپنا جو ہے وہ جو سیکس بتائی ہوئی ہے. تو یہ اب بچے کس طریقے سے اس کو بیہیو کریں, کس طریقے سے کہاں تک جائیں, کہاں تک نہیں جائیں. پھر ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو پورنوگرافی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ایک جو انٹرنیٹ کے اوپر بھری ہوئی ہیں وہ ویڈیوز کہ جن سے بچوں کو ہارم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کس حد تک کس طرح کس طریقے سے بچاؤ ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. اس کے اوپر یہ بات چیت ہونی چاہیے کہ بھائی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے, بلکہ الٹا نقصان, ان کے جو ہارمز ہیں وہ بتانے چاہیے. تو یہ اگر نصاب کے اندر رکھا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ایک بچے کی جو سیف آن لائن ڈیولپمنٹ ہے نا اس کے اندر اضافہ ہوگا. کالر ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون بات کر رہا ہے؟ جی میرا نام سعید ہے. جی صحیح صاحب. اور میں تو سنا پروگرام پہ سننا سب ہوں نا جی, اور جو کہ تسی گلا کرنے نا پہ جی اس کی تو سکی راز کرنا چاہیے نا, کیونکہ 2019 وچ انہاں قانون اپنا پاس کر دیتا ہے where they're going to be teaching the children the things that you've been speaking about. جو کہ تسی گلا کرنے پہ جن چیزاں بات تسی گلا کرنے نا پہ جی انہاں او قانون پاس کر دیتا ہے, اور ہر بچے کی ایک عمر تو لے کے اور ایک عمر تک ایک گلا سکھانی جانی چاہیے. صحیح ہے, بالکل. جڑا جس قانون نہ تساں کرنے پہ او قانون پہلے ہو چکیا پاس, ہون جڑا ہے نا پرائمری ایجوکیشن دا آ رہی بات, لوڈ ریجیکٹ ہو گیا سی, اس کی دوبارہ نہ پایا سی, اور 3 بڑی پا چکی پچھلے سال وچ. تو ہن سمجھ لو ایک قسم دا پاس نیکسٹ ایئر انہاں سٹارٹ کر دینا یہ سبجیکٹ ٹیچ کرنا, ٹرانزیکشنل سیکس اور گے لیزبین اور وغیرہ 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 وغیرہ. So what do you think about this? ویسے تساں نے سوال نال کہہ رہا ہے کہ بچیاں نے اوپر اس کا کیا امپیکٹ, پازیٹیو نیگیٹیو, what do you think about it? نہیں تو سن لوگ کی اس چیز کی آبجیکٹ کرنا چاہیے نا, تو سن لوگ کی اس نے گل راز نہیں ہونا ہوئی میرا کیا رائے ہے اس نے, تو اس کی صاف صاف اس چیز کی ریجیکٹ کرنا چاہیے نا. جیسے کیتھولک اسکول اس کی ریجیکٹ کرنے پہ اور جوئش اسکول اس چیز کی ریجیکٹ کرنے پہ, تو کیوں پوچھنے پہ وہی ایک انسان رائے کیا ہے اس نے. تو دیکھو جوئش اسکول کیا آخر ہے نا, کیتھولک اسکول کیا آخر ہے, تو اپنے بچے کی بھیجنے اسکول بھیجنے واسطے ایک گلا سیکھنے واسطے نہیں بالکل اسی ایو گل کرنے پہ تساں اصل میرے خیال شاید ہون جوائن کیتا ہے, اساں دوئے بندے ایو گل کر رہے ہیں اور اس سے نے حوالے نال اساں یہ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں کہ یو شوڈ بی ریزنگ یور وائس ایز ویل. So there is a consultation going on the website of education department website, and they are asking 7 questions to how the syllabus, how the the curriculum would be made for SRE, for sex and relationship education for primary and secondary children. سو اسی حوالے سے ہم بات کریں میرے بھائی, بالکل آپ کا ایک اپنے جذبات ہیں, باقی ہمارے لیے جو ہے وہ دین اسلام کافی ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل جو تعلیمات ہیں وہ موجود ہیں. میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن یہی چیز ہے ابراہیم بھائی, 2 چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں. Consultation is going on in process,
and 12th of the Feb viewers can participate, you know, any member of community can participate in the consultation, and they can provide their opinion to how the curriculum would be made. And there are 7 questions on the website of Education Department. They are taking the consultation. The consultation would be closed after 12th of February, and then they will start making the curriculum. So there is a time, if anyone want to raise their voice, anyone want to raise their concern, they should go to the website, on the website of Education Department की website पे जाकर अपने जो concerns हैं, अपने जो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर, क्या बात महसूस करते हैं, आप वो वहाँ पर उनको बताएं कि इसका करिकुलम क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाना तो है ये उन्होंने. सही है. नेक्स्ट कॉलर, उन्हें शामिल कर लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरी बहन. यस सिस्टर. भाईजान मैं बस कहना चाहती हूँ, जो ये टॉपिक है ना, ये मर्दों को जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी औरतें को जांचनी, ईमेल करना और सर्वे करना, ये शुरू से सारी मस्जिद से जनें को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी. कितने साल हो गए लेकिन कोई आदमी नहीं उठा. देखो सारे किस तरह बंदे सो रहे हैं, जाग नहीं रहे, اور یہ مصیبت بن رہی ہے ان سارے بچوں واسطے, کیونکہ جنہوں نے محنت کی ہے نا, ہمارے ماں باپ 50 سال اس ملک میں رہ کر جتنی محنت کی ہے نا, سب کچھ ضائع ہو رہا, کیونکہ ان دوے والے لیزی ہو گئے ہیں. مرد رج کھا کے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا انہیں, تو ان کو 3 دن رہ گئے. جاگو تو سروے فل کرو, تو بیویوں کو نال کرو, کہ ووٹنگ واسطے جاگ سکتے ہیں نا وہ ووٹنگ کرنا, تو پھر یہ بھی ان کو جگاؤ, کیونکہ یہ ضرورت ہے. بلکہ سروے واسطے تو باہر بھی نہیں نہ جانا پینا میری بہن, کار نے وچ ہی تھوڑا جا ٹائم کڈو, اور مطلب آن لائن آپ جا کے اس ویب سائٹ پہ اپنی بھی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور گھر کے جو دیگر فرد ہیں, دیگر ممبرز ہیں, ان کی رائے جو ہے وہ بھی پیش کی جا سکتی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کس ایج سے بچوں کی یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے؟ اس کی ضرورت نہیں, جو ہم اسکول گئے تھے تو ہم کو نہیں یہ ملی, تو پھر ان کیوں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ کو بولنا چاہیے کہ ان دی 80s ہم کو نہیں سکھایا انہوں نے سیکس ایجوکیشن, تو ان کیا ضرورت ہے دی؟ وہ کہتے ہیں یہ شیطان ڈال رہا ہے, یہ سامنے شیطان ڈال رہا ہے. تو پھر صحیح ہے. نیکسٹ کالر, انہیں شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. What amazing topic, and I agree a bit late. Our all being a Muslim responsibility to give an opinion, because جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ رول تو بن چکا, we cannot stop that. اس کے جذباتی ہونے سے تو کچھ نہیں ہونا until we do something. And as well, one is the most important thing. اس سے بھی زیادہ پینک ہونے کی بجائے بہت بچپن سے ہی اپنے بچوں کو خود ان کے کان میں بہت کچھ ڈالے. I tried my best with my son. Everything that the people say are brainwashing. یہ رائٹ ہے, یہ رونگ ہے, یہ لائک سیم سیکس واٹ ایور. سو اتنا سکھائیں کہ ہوپ فلی ہی ان ہمسیلف ہی ریجیکٹ دوز. مے بی ہی ول ناٹ سے ان فرنٹ آف, ڈونٹ سے ان اسکول اف ہی کوڈ ناٹ فیل کمفرٹیبل. اور اس کے اندر تو یہ سیڈ آپ بو دینا کہ اگر اتنا کمزور ہم لوگ ہوں گے کہ ان کے ایک پڑھانے سے کہنے سے اگر بچہ اس طرح خراب ہو جائے. میں یہ نہیں کہتی ہمیں we should do something. I'm not saying fill the forms, tell them what we do. But end of the day, if they decide, we cannot stop them. What we can do, pay 10 times more attention with our children. This is right, this is wrong. Just do it. And honestly, inshallah, as well we do it, Allah Ta'ala give a reward. That's my belief, and I have seen a result with my son. MashaAllah. How old is your son, my sister? Allah Ta'ala's blessing. I'm not saying. It's nothing to do with me. But we need to do effort. That's my message. چلیں میرے بہن, بہت شکریہ آپ کے میسیج کا, جزاک اللہ خیراً آپ کی کال کا. بالکل ابراہیم بھائی, اصل میں جو ایشو ہے نا وہ ہمیں ساتھ ساتھ, چونکہ جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, ٹاپک ایسا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی میں یوزلی جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا, اور لوگ اس کا غلط میننگ بھی لے سکتے ہیں کہ جی یہ کیا کچھ پتہ نہیں کیا پروموٹ کر رہے ہیں. تو بالکل ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہو چکی ہیں, اس کے اندر اب جو 12 فیبروری تک ایک یہ چانس ہے کہ آپ جا کے اپنے اس حوالے سے رائے کہ یہ سکھانا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کم سے کم آپ اپنی ایک رائے جو ہے وہ دے دیں. ایک رائے ضرور دینی چاہیے. دیکھیں ہمارا ایک سب سے بڑی میرا خیال ہے کہ ٹریجڈی یہ ہے جو
اوور آل جو مسلم کمیونٹی ہے نا کہ سوچنا، غور و فکر کرنا جو پورے قرآن مجید کا حاصل ہے نا، تدبر، تفکر، سوچنا، سوچو، ٹھیک ہے، مختلف چیزوں کے اوپر سوچو، تو وہ سوچنے کا جو پروسیس ہے نا، وہ تھنکنگ جو تھاٹ پروسیس ہے، وہ تھاٹ پروسیس اسٹاپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ سوچتے، بلکہ اس وقت بھی نہیں سوچتے، اس وقت بس ہم شور شرابہ کرتے ہیں جب کوئی چیز سر سے گزر چکی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اس کے اوپر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں. ٹھیک ہے، یا جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور مطلب اپنا جو ہے نا کچھ فرسٹریشن جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر، ان ٹاپکس کے اوپر، ان سبجیکٹس کے اوپر بات کریں کہ جن سبجیکٹس کے اوپر، ٹاپکس کے اوپر بات نہیں کی جاتی ہے، اور وہ ٹاپکس ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، ان سے آنکھیں جو چرا لینا، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لینے سے اگر ایک کبوتر یہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہو گیا تو محفوظ نہیں ہوگا. بلی آئے گی اور اس کو دبوچ کے لے جائے گی، اس کی آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے، اس خواب غفلت کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ناظرین، آج کا یہ جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اوپر ہم بات چیت کرتے رہیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے پروگرام کے آخری حصے کے اندر، اور ایک کنکلوژن کی طرف بھی آگے کی طرف بڑھیں گے. تو آپ سے گزارش ہے دیکھتے رہیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر جائیں گے، بریک سے واپس آ کے آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ایک انتہائی اہم موضوع ہمیشہ کی طرح اس پہ ہم بات کر رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں کے اندر، اور آپ کی کالز بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں. مختلف آراء ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے اور اس کے وہ فوائد کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بچوں کو کہ اویئرنیس ملتی ہے. دوسری طرف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور میرا اپنا بھی ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ والدین کو بہرحال اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے. والدین کو نکال کر بالکل آپ ایک جو ہے وہ اسٹیٹ کے حوالے کر دیں، کسی جو ہے وہ بیوروکریٹ کے حوالے کر دیں کہ وہ میرے بچے کو کیا پڑھائے گا، میری بیٹی کو کیا پڑھائے گا، اور مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ایک غلط بات ہے. ایک ماں، ایک باپ جو ہے اس کو بھی آپ انوالو کریں. جو آپ نے سیفٹی یا جو اس کے جو آپ کے اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں، والدین کو بھی وہ ٹرین کریں اور والدین کو پورے اعتماد میں ساتھ لے کر اس کے حوالے سے بات کریں. لیکن اگر جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ جو بھی آپ کی منشا ہے آپ والدین کو نکال دیں اور اپنی مرضی کو ٹھونسیں، تو یہ چیز جو ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں. ابراہیم بھائی کچھ کالرز ہیں؟ جی، کالرز کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے کہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور بہت اویئرنیس مل رہی ہے. بہت شکریہ، آپ کا انتظار کر رہے تھے ہم آپ کی کال کا. جزاک اللہ خیر. جی میری رائے یہ ہے کہ ایک حد تک مطلب ہونی چاہیے ایجوکیشن اس کی. اب جو ہماری بہن کہتی ہے، جو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے وقتوں میں یہ چیز نہیں تھی، تو ہمارے وقتوں میں تو یہ سوشل میڈیا اور اتنا اوپن سب کچھ تھا بھی نہیں نا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، سب کچھ چیزیں نہیں تھی. وہ دور یہ بھی انسان کے جنریشن گیپ ہے. ابھی اس دور میں اور اس دور میں بہت فرق ہے. ہمیں اب جیسے کہتے ہیں نا کہ کبوتر اگر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرے گا تو بلی مطلب بھاگ نہیں جائے گی. اب ہم ان سب چیزوں کو فیس کر لیں. پہلے تو جب میں نے بھی یہ سنا تو میں نے سوچا کہ یہ ابھی ایک قسم کی ہمیں جی نکالنے کی چال چلی ہے. انہوں کو پتہ ہے کہ اب جیسے مسلمان ایسے تو نکلنے والے نہیں ہیں، تو اب ایک ایسی بھی چال چل لیں. تو چلو اگر یہ کریں تو ہمیں بھی اپنا محاذ پہ صحیح مطلب ڈٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور جیسے کہ اب یہ جو اچھی چیز بتاتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں ہائیجین کا بتاتے ہیں کہ لڑکیوں کو کس طرح ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے، لڑکوں کو کس طرح خیال کرنا چاہیے، یہ بھی بہت اچھا ہے. اول تو میں جی ہمیشہ سے کہتی ہوں، جو مائیں میرے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے میں کہتی ہوں بیٹیوں کو پہلے سے سب کچھ بتاؤ، اور جو باپ ہے مطلب والد کا یہ ہے کہ بیٹوں کو سب کچھ بتائیں. ایز اے مسلم میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر بیٹے کو اپنا پتہ نہ ہوگا پاکی ناپاکی کا، اور پھر ہمارے ہاں جیسے ابھی بیٹے کو اپنا نہیں پتا کہ میں جی ناپاک ہوں اور میں نے جب تک مطلب پاک نہیں ہونا میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں جی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اگر اس کی نمازیں اور سب کچھ ضائع ہو رہا ہے تو یہ تو ایک جی مطلب جو کیا کہتے ہیں والدی سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن. دوسرا اس حد تک جو اسکول میں سکھاتے ہیں تو وہ تو بہت اچھا کرتے ہیں. جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ سیف سیکس کا بتاتے ہیں، تو اگر ہم اپنے مطلب بچوں کو جب بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اسکول میں سب کچھ سکھا رہے ہیں، تو پھر تو مطلب والدین کو زیادہ زور و شور سے بچوں کو اپنی مطلب تربیت پہ توجہ دینی چاہیے. مثلاً کہ مطلب اسلام کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور اگر اسکول میں سیف سیکس بتا رہے ہیں تو بچے کو جب آپ کی تربیت ٹھیک ہوگی، اس کی آپ نے بیس اچھی بنائی ہوگی، تو بچہ تو یہ چیز پتہ ہے کہ وہ سنے گا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ رانگ کر رہے ہیں. اب جیسے ابھی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں
تو جیسے لوگ جاتے ہیں جو کام کرتے ہیں مسلمان، تو وہ جو ان کے نان مسلم لوگ ڈرنک کرتے ہیں تو مسلمان جوس پیتے ہیں. جب ان کو وہ کوئی نان مسلم کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے تو اسلام میں وہ نہیں ہے، تو وہ جی بلکہ ان کو جی رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ زور سے کہتے ہیں کہ آپ بھی جی ہمارے ساتھ ڈرنک کرو. تو اسی طرح اگر جس کو اپنی لمٹس پتہ ہوگی کہ میرا یہ سرکل ہے، میں مسلمان ہوں. اب جیسے یہاں پہ ہومو سیکشول کی بھی مطلب ابھی آ گیا ہے کہ بھائی جو گے ہے تو اس کی رسپیکٹ کرو، اور اگر لڑکی لڑکی کو پسند کرتی ہے، لڑکا لڑکے کو پسند کرتا ہے تو اس اوکے. لیکن اب ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ قوم لوط کا کیا حشر ہوا تھا، ان پہ کیا وبال ہے. مسز ناصر آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی ہے. میں تھوڑا سا اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے صرف مسلمانوں نے اپنی آواز جو ہے وہ نہیں بلند کی، بلکہ بہت سارے نان مسلم اور مین اسٹریم میڈیا پہ، بلکہ بہت ساری جو چیریٹیز جو نان مسلم آرگنائزیشن ہیں وہ اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. تو اس کو اگر ہم ہیومینٹی کا ایشو بنا کے چلیں گے تو اس میں زیادہ فائدہ بھی ہے. اسی طریقے سے میں ابھی جو ریسرچ کر رہا تھا، فیملی ایجوکیشن ٹرسٹ ایک بہت ویل نون، بہت بڑا ایک جو چیریٹی جس طریقے سے آپ نے بات کی نا، اگر فیملی ایجوکیشن ٹرسٹ کی ویب سائٹ کو جائیں اور اس کے اوپر صرف یہ جو کنسلٹیشن ہے اس کے حوالے سے اگر جو ٹاپکس انہوں نے دیے ہوئے نا، اور جو اس کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز دی ہوئی ہے، ایکسلنٹ گائیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ جو فیملی ہے اور فیملی اورینٹیڈ ایک ایجوکیشن جس کے اندر سیکس کی ایجوکیشن بھی ہو، جس کے اندر ریلیشن شپ کی ایجوکیشن بھی ہو. اور فیملی بنتی اس وقت ہے کہ جب اس کے اندر ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کے اندر کیئر ہوتی ہے، لو ہوتا ہے، جس کے اندر جو ایک دوسرے کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیڈیکیشن اسی وقت پیدا ہوگی جب ایک ماں اور بچے کا، باپ اور بچے کا جو ہے وہ ریلیشن شپ بنے گا. ریلیشن شپ سب، اور اگر اس کو کوئی وزٹ کرنا فیملی ایجوکیشن ٹرسٹ کی ویب سائٹ کو، اس کی جو کنسلٹیشن ہے اس پہ انہوں نے جو اسٹف دیا ہوا ہے، تو یہ سارے 7 سوالوں کے حوالے سے بہت گائیڈ لائن دی ہے. بالکل اس حوالے سے انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. جی اس حوالے سے مزید بھی یہ بڑا اچھا آپ نے یہ بیچ میں ایڈ کیا ہے. بالکل اس ویب سائٹ پہ بھی جائیں ناظرین کرام. کچھ کالرز ہیں انہیں بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زبیری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں عاصم ہوں میں. زبیری عاصم صاحب آپ کوئی بھی کہہ لیں، آپ زبیری کہہ لیں. جی آپ کو پورا نام عاصم زبیری کر دیتے. محمد عاصم خان. ماشاء اللہ عاصم خان صاحب. جی فرمائیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ میں نے سنا ہے چند بہن بھائیوں کو، جی تو ایک پروگرام دیکھا ہے میں نے، ایک اسکالر، بڑے مشہور اسکالر ہیں دوسرے ٹی وی چینل پر، ان کے ساتھ اسی پورا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ اسی سیکس ایجوکیشن کے بارے میں. تو وہاں پہ ایک محترمہ آئی ہوئی تھی جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں، جو کہ گوری ہیں، یہیں برٹش. تو انہوں نے کافی ان کے جو سوال ہے نا کوئی 14-15، اس میں جو آخری سوال ہے وہ بڑا سخت ہے اور بڑے سوچ سمجھ کے اس کا مطلب ہے کہ جواب دینا پڑا انہیں بھی. تو مطلب کہنے کا یہ کہ ان کی ایک ویب سائٹ انہوں نے دی ہے، اگر انسان پہ جائے تو ان کی گائیڈ لائن اس پہ پوری اچھی طرح ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے جواب دینے ہیں، سوچ سمجھ کے پیرنٹس سے کیا کرنا ہے. تو اگر آپ کہیں تو ویب سائٹ بتا دوں. جی بتا دیجیے. ویب سائٹ بتا دوں. جی بتائیے. www. اسپک S بڑا P بڑا U بڑا C بڑا صحیح ہے .org.uk. ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہیں یہ سوال جو 1-2 سوال ہیں وہ بڑے ٹپیکل ہیں، بڑے مطلب ہے کہ ڈیفیکلٹ ہے. اس میں ایسا پوچھا گیا ہے یعنی کہ ہومو سیکچوئل لیسبین کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے بارے میں، اور تم ان کو جسٹیفائی کرتے ہو نہیں کرتے ہو. تو انہوں نے گائیڈ لائن دی ہے، ان کا اپنا بھی ویب سائٹ ہے، اگر آپ جائیں ان کا نام ہے اینٹونیا ٹلی. ٹھیک ہے. مس اینٹونیا ٹلی. ٹھیک ہے. بالکل وہ اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہے. کیونکہ ایجوکیشن کیسی ہونی چاہیے، وہ یہ مطلب ان کا پوائنٹ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ کس طرح کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو نعوذ باللہ بڑی بڑی گندی چیزیں پیش کریں، بچوں کو ہوتا ہوا کر کے دکھائیں یا تصویروں میں بتائیں کہ یہ کھیل ہے، یہ مذاق ہے، لیکن کہتی ہے مذاق نہیں ہے یہ. اگر بچے کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی صحیح ہے، زندگی تباہ اور برباد. صحیح عاصم خان صاحب، بالکل آپ نے ایک اچھی رائے اور بالکل جو بات ہم کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھایا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. نیکسٹ کالر اینٹونیا. جی نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مظہر جاوید بول رہا ہوں ہالینڈ سے. جی مظہر صاحب بات کیجیے. جی دیکھیں میں آپ کی گفتگو سے اس کا میں حصہ بننا چاہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے موضوع کے مطابق. یہ دیکھیں اسٹیٹ، معاشرہ اور والدین، اس میں سے سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے مطابق تو
جیسے ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو ظاہر بات ہے کہ اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوانین کو واضح کرے، لیکن یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ مغرب اور مشرق معاشرہ ہے، اس میں ہم جو ہے اپنے معاشرے کے مطابق ہم نے رہنا ہے اور اس کے مطابق اس میں سب سے بڑی اسٹیٹ تو ظاہر بات ہے وہ اپنے معاشرے کے مطابق ہی وہ قوانین کو واضح کرے گی، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اور ہم نے جو ہے مغرب کی اچھائیاں اور مشرق کی اچھائیوں کو لے کر ہم نے سامنے چلنا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ والدین کا کردار بہت عام ہونا ہے، بہت بڑا امپارٹنٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت کرے، صحیح ہے، یہ بڑا ایک ہارڈ جاب ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے والدہ اور والد کی کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، ان کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا کہ آپ کے بچوں کو کس طریقے سے تربیت ہے۔ اگر والد کسی چیز سے وہ منع کرتا ہے تو اس میں اگر وہ والدہ جو ہے اس میں آبجیکشن کرتی ہے تو اس میں بچوں کی تربیت میں بڑا نقص آتا ہے۔ صحیح ہے مظہر جاوید صاحب، یہ آپ نے بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سارے رول میں والدین کا کردار بہت ہی اہم ہے، سب سے مرکزی کردار والدین کا، بالکل ایسا ہی۔ نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیہ صاحب جی۔ جی میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ جب بھی کام پر ہوتے ہیں نا، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو بڑے لوگ ہیں نا وضو شوز نہیں نکالتے، اس کے اوپر پانی کا ہاتھ پھیر دیتے ہیں، اس سے کیا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ چلے میں ذکر کرتا ہوں میرے بھائی، کل جستجو پروگرام کے اندر ہم اسی سوال کے جواب سے آغاز کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی نیکسٹ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بات کیجئے۔ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ٹاپک ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ میں آپ کی اور جیسے میرے ہاتھ سے 3 کورس پہلے ایک بہن نے بات کی تھی کہ جو یہ ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہائیجینک وغیرہ کا بھی، کیونکہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورڈ کو ذرا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں نا وہ آپ کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں۔ ایس ٹی ڈی کے بارے میں شارٹ ہے جس کو کہتے ہیں سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، اور کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو ہیلتھ کا بھی بارے میں بتاتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ واقعی ہونی چاہیے اور یعنی کہ بہت اچھا یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اندر والدین کا بھی کوئی کردار ہونا چاہیے یا والدین کو جو ہے نا اس میں سب کچھ جو ہے وہ اسکول کی ذمہ داری ہونی چاہیے؟ والدین کی چھٹی ہو گئی گھر میں، نہیں والدین کی بھی ہونی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کھل کے جو ہے اپنے والدین سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ اسکول میں ہی بتائیں تو اچھا رہے گا، کیونکہ ہمارے کلچر بھی اس طرح کا ہے۔ تو سپورٹیو یعنی کہ والدین کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو یعنی کہ انکریج کریں کہ اس کے بارے میں لرن کریں، اپنے یعنی کہ اویئرنیس لائیں، کیونکہ فیوچر میں جو ہے ان کی ہیلتھ پہ ہی وہ یعنی کہ سیو اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں۔ اچھا اس کا ایک اور بھی پہلو ہے میرے بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایج سے آپ، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ آپ کا خیال ہے، تو کون سی ایج سے آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے اب 4-5 سال کے بچے کے لیے یہ کمپلسری اگر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے؟ بالکل، کیونکہ جب بھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے اگر آپ اس کے دماغ میں ایک چیز ڈال دیتے ہیں تو وہ یعنی کہ اس پہ عمل کرتا ہے، اور اگر آپ ٹین ایج پہ چلے جائیں تو وہ پتہ نہیں عمل کریں یا نہ کریں گے۔ اگر چھوٹے بچوں کو آپ سکھانا شروع کر دیں ارلی ایج سے تو ماشاءاللہ وہ پھر ان کا یعنی کہ اس سے لرن کریں گے اور فیوچر میں جا کے ان کو ہیلپ ہوگا۔ صحیح ہے، چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ شامل ہوئے۔ تو ابراہیم بھائی نہیں اچھا اس میں آخری جو یہ ابھی آپ لائن پر ہیں، اچھا دیکھیں اس کے اندر جو یہ پوری جو کنسلٹیشن ہے اور اس میں جو ایک خاص طور پر جو ایک ہمارے کالر تھے جنہوں نے عاصم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے، اس جو کنسلٹیشن ہے اس کے اندر جس طریقے سے ہم نے 6 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، 7واں پوائنٹس ہے نا آن لائن ریلیشن شپ کے اوپر ہم نے بات کی تھی، جو آخری جو پوائنٹ ہے اس کا وہ بہت اہم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر 2 سوال جو ہیں وہ تھے PSHE، ٹھیک ہے، یہ ہے پرسنل سوشل ہیلتھ اینڈ اکانومک ایجوکیشن جو ہے اس کو کس ایج سے اسٹارٹ کرنا چاہیے، پرائمری میں اس کا مین فوکس کیا ہونا چاہیے، کن 3 ٹاپکس کے اوپر، اور سیکنڈری اسکول کے اندر کن ٹاپکس کے اوپر۔ تو اب اس میں پرسنل ہے، ہیلتھ ہے، سوشل ہے اور اکانومک ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ مطلب بچے کی اپنی مختلف کریئر کے حوالے سے کہ اس کی کیریئر گائیڈنس جو ہے نا وہ یہاں اس کے اندر ہونی چاہیے، پھر ہیلتھ اور ہائیجین کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جو سوشل کنٹریبیوشن ہے اس کا، اس کے حوالے سے، رسپانسبلٹیز اور رائٹس کا جو ایک بیلنس ہے اس کے حوالے سے،
پھر اس کی جو اپنی پرسنل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے ایک نصاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ بننا چاہیے. جو لاسٹ کویسچن ہے وہ کویسچن بہت اہم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو پوری آج کی جو ڈسکشن ہے اس کا خلاصہ جو لاسٹ کویسچن ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ کیا ایک ہی پیمانہ ہر اسکول کے لیے ہونا چاہیے, صحیح ہے, یا کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ایک کمیونٹی بڑی تعداد کے اندر رہتی ہے, کچھ ایک علاقے ہیں کچھ جہاں بہت مکس کمیونٹی ایک رہتی ہے, کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں بالکل ایک پوری 100% جو ہے وہ ایک کمیونٹی رہ رہی ہے. کیا یہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لیے اسکولز کو کچھ فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اس SRE کے جو نصاب ہے اس کے اندر کچھ کم کر لیں, کچھ جمع کر لیں, کچھ گھٹا کر لیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات انہوں نے اس آخری کویسچن کے اندر پوچھی ہے جو بہت اہم ہے, کیا بچوں کے والدین کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ان لیسن سے وڈرا کر سکیں. ٹھیک ہے, وہ ابھی انہوں نے وڈرا کا آپشن بالکل ختم نہیں کیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سے کنسلٹیشن چاہ رہے ہیں, ہم سے کنسلٹیشن چاہتے ہیں, سب سے کنسلٹیشن چاہتے ہیں کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیرنٹس کے پاس یہ حق ہو کہ وہ ان لیسن سے وڈرا کریں اور یہ کہیں کہ جی آپ جو کچھ اپنے بچے, جو ہمارے بچے کو آپ اس لیسن کے اندر دینا چاہتے ہیں وہ ہم اس کو اپنے گھر کے اندر سکھائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو یہ دے سکتے ہیں, تو ان کو یہ بتائیں کہ جی کمیونٹیز کے لحاظ سے ان لیسنز کو ویری کرنا چاہیے کہ ایک علاقے کے جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر کوئی مسلم کمیونٹی کی اکثریت ہے تو وہ اس کے لیے جو کمیونٹی کے جو پیرنٹس ہیں ان کی رائے کو شامل ہونا ضروری ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, ایک جو استاد ہے, جو ٹیچر ہے, وہ ٹیچر جو ہے وہ ان کو وہ ایکسپلیسٹ مٹیریل سیکنڈری اسکول کے اندر وہ بچوں کو وہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہے, تو اس کے جو پیرنٹ ہیں ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہیں تو وڈرا کریں اور چاہیں تو بچوں کو اس نصاب کا جو ہے وہ حصہ بننے دیں. تو اس حوالے سے یہ کنسلٹیشن ہے. اور امام صاحب میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کام آج کرتے ہیں تو کم از کم منیمم جو ہے وہ یہ کہ کم از کم اپنا حق تو ادا کریں گے نا ہم. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو عوام کی اکثریت کی رائے جو ہوتی ہے وہ رائے جو ہے اس کا وہ احترام کیا جاتا ہے. بالکل. شاید ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, آخری کالر بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر دعا بھی کرنی ہے. یہ السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. جی میں دوبارہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. جی عاصم صاحب, عرض یہ ہے کہ آپ اور میں مثال ہیں اور بہت سے ہمارے ملینز آف مسلم دنیا کے اندر جنہوں نے کچھ نہ سیکھا. بعض دفعہ اگنورینس جو ہوتی ہے نا وہ بھی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں پہلے ہماری کنٹریز کس قدر پاک صاف تھی. یہ میڈیا اور یہ سوشل میڈیا اور تمام بکواس جب تک نہیں تھی اس وقت تک ہم کتنے سیدھے تھے مسلمان اور کتنے پاک صاف سے, کتنے مرتبہ اللہ سے خوف کھانے والے تھے. اور جب سے پھر اس کی اویئرنیس آنی شروع ہوئی, ہوتا یہ کہ انسان کہتا ہے یار یہ ذرا پی کے دیکھ سگریٹ کیسی ہے, اس کے بعد وہ سگریٹ پیتا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے یار پی کے دیکھ شراب کیسی ہے, وہ سگریٹ پیتا ہے, شراب پیتا ہے, اور پھر کہتا ہے یار یہ بھی کر کے دیکھ لے. تو پھر کیا ہے, اگر یہ ایجوکیشن ملی بچوں کے دماغ میں ڈال دی گئی نعوذ باللہ یہ گندی ایجوکیشن, اور اگر وہ دماغ الٹی طرح چل پڑا تو وہ کہیں گے چلو آؤ ذرا کر کے دیکھتے ہیں ہمارے دماغ میں پڑ گیا ہے اس کا چیز کیا ہے, اس کا مزہ کیا ہے, اس کی ٹیسٹ کیا ہے, تو پھر یہ برائی پھیل سکتی ہے. تو اسی لیے یہ اگنورینس اچھی ہے, ضروری نہیں ہے ہمیں جانا اس چیز میں. چلیں عاصم خان صاحب, چلیں یہ آپ کی بھی ایک رائے ہے, ہم بھی کچھ اسی حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ جو قانون بن چکا ہے, بالکل آخر میں وہ جو ویب سائٹ ہے ابراہیم بھائی وہ بتا دیں آپ کو کہ وہ کس ویب سائٹ پہ جا کے تو یہ اپنی جو ہے نا وہ کنسلٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں. ویب سائٹ جو ہے میں اس کا آپ کو کتنی دیر لگتی ہے اگر اس کو فل اپ کریں؟ ویب سائٹ پہ سب سے اچھی چیز یہ کہ کوئی 5-7 منٹ کا ٹوٹل ٹائم ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, 7 کویشچن ہے اور 7 کویشچن پہ اگر آپ 2-2 منٹ بھی ایک کویشچن کے اوپر آنسر دینے میں لگا رہے ہیں تو میرے خیال ہے کوئی 15 منٹ جو ہے نا میکسیمم آپ کو لگیں گے اس پوری کنسلٹیشن کو کمپلیٹ کرنے میں. اور اس کے لیے بہت ساری گائیڈنس موجود ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر. ایک جو میں نے 2 ویب سائٹس دیکھی, فیملی ایجوکیشن ٹرسٹ. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس کی ویب سائٹ کے اوپر اگر جاتے ہیں آپ گوگل پہ لکھیں گے فیملی ایجوکیشن ٹرسٹ, یہ فیملی ایجوکیشن ٹرسٹ کی ویب سائٹ کھل جائے گی. اچھا, اس کو رسپونڈ کس طریقے سے کرنا ہے, یہ ہے consult.education.gov.uk. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ صرف یہی لکھیں گے کہ گوگل کے اوپر جا کر یہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ
RSE کنسلٹیشن، ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ RSE کنسلٹیشن جو ہے وہ اس کی ریلیشن شپ اینڈ سیکس ایجوکیشن کنسلٹیشن لکھتے ہیں تو آپ کو اس کی ویب سائٹ کے اوپر، گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر لے جائے گا وہاں سے. تو یہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں، مختلف ویب سائٹ جس میں بہت سارے مختلف اداروں نے یہ بتایا. ایک اسی طریقے سے SRE اسلامک ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی بہت سارا مٹیریل اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جو مسلم پیرنٹس ہیں ان کو کس طریقے سے اس کو لینا چاہیے. اس سے کیا SRE اسلامک اور ایک فیملی ایجوکیشن ٹرسٹ، یہ 2 ویب سائٹ جو ہیں یہ میں نے دیکھی، اور اس میں بہت سارا ایسا مٹیریل تھا کہ جو فیملی اورینٹڈ مٹیریل ہے، ایسا مٹیریل ہے کہ جس سے اگر اس سلیبس کو، اس کریکولم کو ڈیولپ کیا جائے تو فیملی اورینٹیشن جو رہے گی، خاندان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر مضبوطی آئے گی. اور ہماری اپنی جو کوشش ہے اس پورے پروگرام کے ذریعے سے وہ یہ کہ ہم اپنے خاندانوں کو کس طریقے سے مضبوط کر سکتے ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. تو امام صاحب یہ آج کا ہمارا خلاصہ، یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا. اور اسی یہ جو آپ کے 15-20 منٹ جو آپ اس پہ لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی اپنی نسل کے اندر، آنے والی نسلوں کے اندر کوئی کم سے کم آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ لکھ لی جائے گی. اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے. یہ دعا کرتے ہیں شب جمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الہ العالمین پاک پروردگار، الہ العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے. الہ العالمین غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اے پاک پروردگار ہمارے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانا. الہ العالمین اے پاک پروردگار آنے والی زندگی کے اندر ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا. اے الہ العالمین ہمارے ناظرین میں سے بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، کئی بزرگ نوجوان مائیں بہنیں دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں. الہ العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے. اے میرے پاک پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے. شب جمعہ ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں. اے الہ العالمین تو سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے. جن کے عزیز و اقارب والدین میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان کی بخش و مغفرت فرما. قبر و حشر کے منازل کے اندر آسانیاں عطا فرما. جن کے والدین زندہ ہیں الہ العالمین ان کا سایہ اپنی اولاد پر تادیر قائم و دائم فرما. والدین کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اے الہ العالمین اے پاک پروردگار جتنے بھی گھروں کے اندر کوئی بھی کسی قسم کے کوئی مسائل ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی تکالیف ہیں، اے میرے پاک پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے. ہر کسی کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. الہ العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے. اے الہ العالمین اے پاک پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دے. اے الہ العالمین اے پاک پروردگار اس زندگی کے اندر ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرما دے. الہ العالمین اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب وقت آخری ہو تو الہ العالمین تیرے فرشتے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہتے ہوئے ہماری روح کو قبض کر رہے. اللہم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں. انشاءاللہ کل شام 7:30 بجے پروگرام جستجو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.